بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے ثبوت دکھائے کہ جتنے بھی ٹرینڈ بن رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے یہ باہر سے بن رہے ہیں، ڈالرز دیے جا رہے ہیں، پاکستانی اس میں بہت کم حصہ لیتے ہیں، باہر سے بنتے ہیں ٹرینڈ، اور اس میں امریکہ اور یورپ اور پتہ نہیں ساؤتھ ایشیا، خیر اس میں تو پاکستان بھی ہے، تو وہاں سے ان کو چلایا جاتا ہے، وہاں سے ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ یہ پیڈ کیمپینز ہوتی ہیں. تو اس طرح سے یہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر اتنی پاپولر ہے اور اس طرح سے چل رہی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں. بہرحال کہہ رہے جی ہمارے پاس ثبوت ہیں. تو پیپلز پارٹی نون لیگ کیوں نہیں ٹرینڈ بنوا پا رہی؟ کیونکہ بجٹ تو ان کا بھی کافی زیادہ ہے اور حکومت پاکستان کا بھی ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن اگر خان کی بہنوں کی ملاقات کروا دی جائے، ان پر واٹر کین کا استعمال نہ ہو، تو شاید پھر اس طرح کے ٹرینڈز نہ بنیں، لوگ اس کو اتنا زیادہ نہ دیکھیں، اتنی پذیرائی ان کو نہ ملے. جب لوگوں کو نظر آئے گا جی ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، جب اس طرح کی باتیں ہوں گی، کبھی کسی عدالت پھر وہ وہاں جا کر بات کریں گی، تو پھر ٹرینڈز تو بنیں گے. اب دوبارہ یہی ہم نے دیکھا ہے، کسی عدالت میں پیشی ہوئی علیمہ صاحبہ کی، انہوں نے وہاں پر کھل کر باتیں کی ہیں. کہا عمران خان دو چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے، ایک اللہ اور ایک ورزش. یہ ان کو بند بھی کرتے ہیں تو وہ سیل میں بھی ورزش کر لیتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں اس سے انسان جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رہتا ہے، تو وہ ہر صورت میں ایکسرسائز ضرور کرتے ہیں. یہ علیمہ صاحبہ نے کہا. اچھا، اس کے علاوہ جو دلچسپ بات رہی وہ یہ کہ ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی. اس پر اب دو گواہیاں آ گئی ہیں. ایک تو خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں خالد یوسف چودھری، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ تصویر صحیح ہے. علیمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے خان کو اسی لباس میں دیکھا تھا، بالکل اسی طرح وہ آئے بھی تھے عدالت میں، لیکن یہ گرمیوں کی ہے، شاید کہہ رہے ہیں جی جون کی یہ تصویر ہے کہ کہیں وہ اوپن تھوڑی سی سپیس کہیں ہے اور وہاں پر پولیس والے کھڑے ہیں اور وہاں ایکسیس کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو لباس ہی نہیں پولیس کا، پنجاب پولیس کا. تو پھر ان کو بتایا گیا نہیں، جیل کی پولیس کا لباس یہی ہے، پنجاب پولیس کا زیادہ وہ ڈارک گرین سا ہے، جیل پولیس کا یہی لباس ہے. تو اس پر بڑی بحث چل رہی تھی. تو علیمہ صاحب بھی کہتی ہیں کہ جی یہ مجھے لگا اے آئی ہے لیکن یہ اصلی ہے. خان صاحب کے ایڈوکیٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اصلی تصویر ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی یہ بنائی ہے. کسی نے ظاہر ہے کہ کچھ سوچا ہوگا کس طرح کا وہاں پر تھا، لباس کس طرح پہنا ہوا تھا، وہیں سے لے کر ساری سوچ کے اسی طرح کا لباس اور اسی طرح کا ماحول بنا کر مجھے یہ لگتا ہے. کیونکہ اس سے ملتی جلتی اور ویڈیوز اب بہت زیادہ آ گئی ہیں، بہت زیادہ یہ ویڈیوز جو ہے نا، اب یہ دیکھیں آپ اس طرح کی کئی ویڈیوز اب آنا شروع ہو گئی ہیں. تو انہی میں سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے. بہرحال یہ تو اب ہر ایک کا اپنا اندازہ ہے، لیکن زیادہ ہلچل اسی وجہ سے مچی ہے کہ علیمہ صاحبہ نے کہہ دیا، بہن نے، کہ جی یہ تو بالکل صحیح ہمیں تصویر لگ رہی ہے خان کی، چونکہ وہ ایکسرسائز تو بہت کرتے ہیں، اور یہ سب باتیں کی گئی. اچھا جی، اس کے علاوہ علیمہ صاحبہ نے کچھ اور انکشافات کیے ہیں. کہہ رہی ہیں کہ کل عمران خان سے ملاقات کے لیے جائیں گے اور جا کر بیٹھیں گے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن آگے سے قانون کے محافظ قانون توڑ رہے ہیں اور ہم اٹھیں گے نہیں وہاں سے. یعنی کل اب پھر منگل کا دن ہے، ملاقات کے لیے جانا ہے. اور اس پر پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے منگل کو ایک دفعہ پھر کارکنوں کو اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہونے کی کال دے دی ہے. پنجاب سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز، تنظیمی عہدیدار جمع ہوں گے اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا ہے. تو پھر ایک دفعہ کل پھر دمادم مست قلندر، پھر کیا واٹر کینن ہوں گی یا اس سے زیادہ سختی ہو سکتی ہے؟ پہلے بھی وینس پہنچی ہوئی تھیں، بہت کچھ تھا، گرفتاریوں کا بتا دیا گیا تھا کی جائیں گی، لیکن لوگ پھر بھی آ گئے تھے. جب واٹر کینن چلا تو میں نے سب کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن کوئی بھی نہیں گیا. یہ میری بہنوں کو ٹارگٹ کر کے پانی مار رہے تھے. میں نے کہا کہ پانی ہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہم پر 3 بار حملہ ہوا، میری بہنیں اٹھتی پھر پانی مارتے تھے، علیمہ صاحبہ نے بتایا ہے. اور 3 چیزوں پر عمران خان بالکل سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے: آئین کی بالادستی، رول آف لا، اور تیسری چیز فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ انہوں نے کہا جی اس پر تو خان صاحب کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں جی یہ کام چیزیں جس پہ عمران خان بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ آئین ہے، آئین کی بالادستی، رول آف لا. وہ کہہ رہے ہیں 26ویں 27ویں ترمیمیں جو آپ نے کی ہیں یہ غیر آئینی ہے، یہ دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک عدالت کو آپ ایک وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دو. تیسری چیز فری اینڈ فیئر الیکشنز. ان میں سے کون سی چیز ہے جس پہ عمران خان کمپرومائز کرے؟ اچھا یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو ایگریسو، بہت زیادہ ایگریسو ٹون تھی، اس میں تھوڑی سی کمی ضرور نظر آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ کمی. دیکھتے ہیں اب اس کی وجہ سے کوئی ملاقات کا سلسلہ بن سکتا ہے. فوری طور پر تو مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن آگے چل کر شاید ایسا ہو پائے. عمران خان کی تصویر اصلی ہے. میں نے جب تصویر دیکھی تو میں نے کسی کو بھیجی کہ یہ اے آئی تو نہیں، کیونکہ یہ لگ خان ہی رہا ہے.
مجھے یقین ہے کہ وہ عمران خان ہی ہے. یہ تصویر گرمیوں کی لگ رہی ہے. عمران خان جیل میں اسی طرح ہوتے ہیں. قاضی کی سزا دوزخ میں سب سے بدتر ہوگی کیونکہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اگر جج انصاف کی کرسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ہٹ جائیں. علیمہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن جج کہاں ہٹیں گے؟ وہ تو ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں مجھے جج لگاؤ, مجھے سربراہ لگاؤ. یہاں یہی حال ہے. بار بار ان سے سوال ہوا کہ جی تحریک انصاف تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا ہے. کہتی ہیں پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے وہ ان کی مرضی. ہم اپنے کیس دیکھ رہے ہیں یا عمران خان کے کیس دیکھ رہے ہیں یا اڈیالہ کے باہر یا عدالتوں میں ہوتے ہیں, اور جہاں عمران خان کی بات آئے گی ہم ہر حد تک جنگ لڑیں گے. کوئی کچھ بھی کہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہنوں کا جناب واضح موقف ہے. وہ کہہ رہی تھی جو مرضی ہو جائے ہم تو اپنے بھائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے, ہر جنگ لڑیں گے. یہ علیمہ صاحبہ نے بات کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جی اب ججز بھی انصاف کے لیے بھاگ رہے ہیں. میں جج کے طور پر خدا کو حاضر ناظر جان کر قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے. اگر 34 سال پرانی ڈگری بھی لکھ دیا جائے کہ جعلی ہے تو کہاں سے انصاف لینے جاؤں. جسٹس طارق محمود جہانگیری. اس پر بہت سے صحافی بات کر رہے ہیں, مطیلہ جان اور ان کے علاوہ دیگر صحافی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آفر تھی کہ آپ بات مان لیں, آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, یا پھر آخری بات یہی کہ استعفیٰ دے دیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب نہیں باز آئے. شہباز حکومت نے موجودہ 20 ماہ میں 19,369 ارب روپے قرض لیا ہے. 11,300 ارب روپے مقامی, 869 ارب روپے غیر ملکی قرض. ملکی قرض 76,979 ارب روپے ہو گیا ہے. جی یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے. قرض پر یہ حکومت چل رہی ہے, قرض لیتے چلے جا رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے ہو. کہ جی اسی طرح ہم چلائیں گے اور کارکردگی دکھائیں گے. باقی مسلسل تیسرے روز پورٹ قاسم, پورٹ کراچی مکمل بند. ہڑتال 8ویں روز میں داخل. امپورٹڈ خام مال والی ملکی صنعتیں پیداوار بند کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں, اور ٹرانسپورٹر کہتے ہیں جی ہم 50 ہزار جرمانہ کہاں سے دیں, تو حکومت پیچھے نہیں ہو رہی, تو کیا کریں, ابھی ہڑتال ہے تو کب تک یہ ہڑتال کر لیں گے. درآمدی ڈیٹا میں 35 ارب ڈالر کے تضادات. IMF کی پاکستان پر شماریاتی اصلاحات کی شرائط عائد. لیں جی اس کی شرائط بڑھتی جا رہی ہیں. یہاں ڈیٹا ہی یہ فج کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم مسائل میں پھنس جاتے ہیں. اور اب وہ IMF ان کی کہاں مانے گا کہ جو ڈیٹا یہ دیں گے, وہ کہے گا تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو. استعفیٰ جی آ گیا ہے, اور خود اس حکومت نے جن کو لگایا تھا, کہا تھا جی وہ فیض حمید کے خلاف ڈٹ گئے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے, تو اب جناب ان کو لگایا گیا NCIR میں, اور یہ کہ جی یہ جج صاحب جو ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کا بھی سارا ملے گا. شوکت صدیقی صاحب, انہیں چیئرمین NIRC لگایا گیا اور انہوں نے استعفیٰ ہی دے دیا ہے اپنے عہدے سے. یہ اس لیے ہٹائے گئے تھے کہ انہوں نے تقریر کر دی تھی ایک بار میں جا کر, اور کہہ دیا تھی ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے. تو اس طرح سے کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا, پھر دوبارہ کیس چلے ان کے, اور پھر ان کو ظاہر مراد دوبارہ, تب تک تو عمر گزر گئی تھی ان کی, پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے جو پرولیجز ہیں وہ ملے. لیکن ساتھ پھر موجودہ دور حکومت میں, اب تو 3.25 سال ہو گئے, ان کو اس عہدے پر, بڑے اہم عہدے پر لگا دیا بطور چیئرمین NIRC, یہ انڈسٹریل ریزولوشن کا ایک ادارہ. تو اب انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ حکومت کے اپنے لگائے ہوئے لوگ کیوں استعفے دے رہے ہیں, یہ بھی بڑے سوالوں کو جنم دیتا ہے. کارکردگی ویسی معاشی طور پر تو ان کی اچھی نہیں ہے, لیکن اندر کھاتے کیا چل رہا ہے کہ اپنے لگائے لوگ بھی اب ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہے. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. تو یہ جناب اس وقت اپڈیٹس ہیں کہ جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کل تو پھر بہنیں جا رہی ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی. ایک بات شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ جی میں تو اس کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتی. تو آپ سوچ لیں کہ ہمارے خلاف کیوں لوگ کوئی بات کرتا ہے بہنوں کے خلاف, اس لیے کہ ہم خان کی بات کرتے ہیں, اس کی رہائی کی بات کرتے ہیں. یہی ہے نا, سیاست میں تو ہم نہیں آتے, تو پھر وہ کس کے ایجنڈے پر ہے. یہ انہوں نے باتیں کی ہیں. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کل کا دن بڑا اہم ہو گیا ہے کیونکہ کل پھر خطرہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے. ملاقات تو مجھے نہیں لگتا کروانے دی جائے گی, سختی کتنی کی جاتی ہے, اصل بات یہ ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.